ہمارے ہندوستان میں شجرے چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا ہے میں حضرت حسین کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا ہے میں حضرت حسن کی نسل سے ہوں, کوئی کہتا ہے صاحب میں سید ہوں, کوئی کہتا ہے صاحب میں تو نبی کے خاندان سے ہوں, نبی کی آل سے ہوں, جہنم کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی, میرے بدن کا بال نہیں جلا سکتی کیونکہ میں رسول کی نسل سے ہوں. قرآن کریم کی اس آیت نے بیان کر دیا کہ یہ سب مت ہیں, یہ سب جھوٹے دعوے ہیں. اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کی اولاد ہیں؟ اللہ کیا ڈزنٹ میٹر, اس کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی نسل کیا ہے, آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کے باپ دادا کون تھے. اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا ایمان کیسا ہے. ورنہ ابراہیم جیسا پیغمبر باپ مشرک تھا, ابراہیم جیسے نبی کا باپ مشرک. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب شوہر بھوکا تڑپ رہا ہو, گھر میں کھانے کو اناج نہ ہو, تب بھی بیویاں تیار نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے زیورات کو ٹچ مت کرنا. ایک مسئلہ آیا ہمارے سامنے کہ مولوی صاحب اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور زیور 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہے, 85 گرام سے زیادہ سونا ہے, اور شوہر بیچارہ غریب ہے, اس کے پاس بڑی مشکل سے روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے, تو زکات دینی ہے کہ نہیں دینی؟ میں کہا زکات بالکل دینی ہے, زکات دینی ہے. اور اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ زیور کی مالک میں ہوں تو بیوی کو اس زیور کی زکات خود نکالنی چاہیے. اگر وہ یہ کہتی ہے میرے پاس کیش رقم نہیں ہے تو زیور کو بیچ کر کے وہ زکات کا انتظام کرے, مگر زکات دینی ہے اس کو. تو یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے صاحب. گھر میں پھاقے کی نوبت آ جائے, بیوی کہتی نہیں میرے زیور کو ٹچ مت کرنا. تو نیکی اور تقوی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, صرف تراویح اور تہجد کی پابندی کا نام نہیں ہے. نیکی اور تقوی اس کا بھی ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے. جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. وہ لوگوں تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے, آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے, اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں, اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں. نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں, ہمیں نہیں چاہیے لڑکی, لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی. یہ سوچ ہے آج سماج کی میرے پیارے ساتھی. اللہ کی قسم جس دعوت اور جس تبلیغ میں عقائد پر بات نہ کی جائے وہ تبلیغ باطل ہے. جس دعوت میں مسائل پر بات نہ کی جائے وہ دعوت باطل ہے. میرے نبی نے کیسی تبلیغ کی, نبی کے صحابہ نے کیسی تبلیغ کی, وہ میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتے رہے. جتنے پیغمبر آئے ان کی دعوت و تبلیغ آپ اٹھا کے دیکھے, انہوں نے کڑوی باتیں بتائی. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, لوگوں کو لوٹ لیتی تھی, شرک کرتی تھی. تو کیا شعیب علیہ السلام نے ان کو میٹھی میٹھی باتیں بتائی؟ کہا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو, تم شرک کرتے ہو, تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, تم بے ایمانی کرتے ہو, چھوڑ دو یہ سارے کام. آپ کہتے ہیں صاحب عقیدے پر بات مت کرو, آپ کہتے ہیں مسئلے مسائل پر بات مت کرو. اور بعض لوگوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے, آپ کسی بھی موضوع پر تقریر کرو, 1 گھنٹہ تقریر کرو, بیٹھ کے سنیں گے, توحید پر بات کرو, اٹھ کے چلے جائیں گے. بزرگوں کے واقعات سنا دو, اولیاء کی کرامتیں سنا دو. آج آپ دیکھ لیں مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے. اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے, اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں, کتنے
جتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے۔ آج